السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. بہت ہی زیادہ مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ سورہ رحمان کے ٹرانسلیشن پہ ضرور ریاکٹ کیجیے گا. تو اس پوری ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ایک تو یہ سورہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کو سننے کے بعد بہت سکون بھی ملے گا اینڈ دیر آر لاٹ آف بینیفٹس. تو یس، ویڈیو کے اینڈ میں ضرور ڈسکس کریں گے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں،
مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی
कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے،
تو تم अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल करम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला है इस सूरा को सुन के। एंड मैंने इस सूरा में एक चीज़ नोट की है, वो ये कि कहीं ना कहीं हर आयत में ना अल्लाह सुब्हाना तआला ने दो का बहुत यूज़ किया है। लाइक हर चीज़ को इसमें 2 बार मतलब जोड़ों में उसका जिक्र किया गया है, जैसे इंसान और जिन, और जैसे कि मखलूक कौन सी पैदा की है, इंसान और जिन। दूसरा दो नहरें, 2 बाग, और हर जो जितने भी मेवे हैं जन्नत में उनकी भी 2 पैदावार, और जो हूरों की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें वो बताई है क्वालिटी, वो भी खूबसूरत, तो नेक सीरत और खूबसूरत। और बहुत सारी इसमें आप ज़रा गौर करिएगा कि जहाँ तक मैंने गौर किया है, हर आयत में 2 का जिक्र हो रहा है। जैसे 2 दरिया जो कि आपस में कभी नहीं मिलते, एक जिसका खारा पानी है और एक जिसका मीठा पानी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड बहुत ही ज़बरदस्त सूरा है। सूरा रहमान के पढ़ने के वैसे भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। एक तो इसमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम नेमतों का जिक्र किया है। दूसरा इसको हासिदीन की नज़र से, ईवल आई से, जादू से, उस सब से बचने के लिए पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर इफ़ इन केस समबडी इज़ इन डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सूरा है कि इसको सुनने के बाद और उसको पढ़ने के बाद डिप्रेशन काफ़ी हद तक दूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप इसे कंटिन्यू रोज़ाना पढ़ेंगे या सुनेंगे तो यू विल हील क्विकली। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन थिंग्स। शुरू की एक आयत में आप गौर कीजिएगा कि वहाँ पे भी 2 चीज़ों का जिक्र है, मतलब 2 करके इसमें जिक्र है। जैसे कि सूरज और चाँद 2 हो गए, एंड उसके बाद दरख्त और बूटियाँ 2 हो गए जो सजदा करते हैं। एंड थर्ड थिंग मीज़ान यानी मैदान और आसमान, मीज़ान और आसमान का जिक्र है। यानी कि इस सूरा में हर चीज़ को ना पेयर में डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट टाइम आई नोटिस दिस थिंग, एंड सुभान अल्लाह, मतलब सूरा का जो एंडिंग है और स्टार्टिंग है उसमें भी आप गौर कीजिएगा कि शुरू में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से स्टार्ट होती है और रहमान, और आखिर में भी जो ये एंड होती है अल्लाह की तारीफ़ पे ही एंड होती है, अल्लाह के नाम पे, ज़ुल जलाली वल इकराम। तो दिस ओपन्स माई हार्ट लिटरली, नो वर्ड्स। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। एंड वैसे भी अगर हम ट्रांसलेशन देखते हैं इसका, तो हमारे लिए तमाम निशानियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं। खाने पीने की, जैसे खजूर की, दरख्तों की, कि खजूर के साइड चारों तरफ कैसे कवर होता है कुदरती, एंड जितनी भी अनाज होता है उसमें भूस होता है। तो सो अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, माशाल्लाह। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।